یہ انہوں نے گھر سے نکلے تھے جس طرح ہمارے سارے لوگ نکلے تھے ایک ملک کی ایک آزادی کے لیے، اس گرمی میں، ان حالات کے اندر سوچ کے یہ نکلے تھے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو ان کے لیے جتنی بھی خراج تحسین ان کو اور ان کے خاندان کو ہم دے سکیں وہ کم ہے. جو ہوا ہمارے ساتھ ایک پرامن احتجاج، اور احتجاج کیوں تھا؟ پہلے ایک کانسپریسی کے ذریعے حکومت آتی ہے، پھر وہ پوری کانسپریسی بنتی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کا ایکٹر شامل ہو کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو گراتا ہے. اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک کی توہین یہ ہے کہ 30 سال سے جو لوگ اس ملک کو کھا رہے تھے، پیسے چوری کر کے باہر بھیج رہے تھے، ہر قسم کے جرم کر رہے تھے، ان لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف ایک پرامن احتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جو اس قوم کو غصہ ہے، جو میں نے تو فیصلہ کیا کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ صرف اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے، کہ کسی صورت ایک قوم اگر اس چیز کو تسلیم کر جائے کہ پہلے آپ کانسپریسی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، جو مغربی جمہوریتیں میں جانتا ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ضمانت کے اوپر انسان کو کوئی عہدہ دیا جائے، اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، اور پھر 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہو. اب اس کے خلاف اگر پرامن احتجاج ایک قوم نہیں کر سکتی تو پھر اس قوم کو اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پھر کیا رہ گیا؟ ایک طرف کہتے ہیں جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر ہر دنیا کی جمہوریت میں آپ کو حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا، پرامن احتجاج کرنے، وہ حق بھی نہ دیا جائے. پہلے انہوں نے جب رات کے اندھیرے پہ حملے کیے، لوگوں کے گھروں میں گئے، پنجاب پولیس نے جس طرح ہمارے کارکنوں کے اندر نہ انہوں نے دیکھا عورتیں ہیں، نہ دیکھا بچے ہیں، جس طرح انہوں نے 2-2 3-3 بجے رات کے صبح کے یعنی گھروں میں گھسے. اس کے بعد ہم عدالت کے پاس گئے اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے ایڈوائز کی کہ جناب یہ آپ کو پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی رکاوٹوں کے اوپر بھی کہا. ہمیں یہ لگا اس کے بعد کہ اب تو ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی اور اب کوئی پولیس کی کارروائی بھی نہیں ہوگی. اس لیے جو بھی ہوا اس کے بعد ہمارے میں سے کوئی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب تو عدالت کا فیصلہ آ گیا، میرے خیال میں 11-12 بجے آ گیا تھا، تو سب سمجھ رہے تھے کہ اب ساری رکاوٹیں بھی ہٹا دی جائیں گی، اب کوئی پولیس ایکشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. تو جو چیزیں قوم نے دیکھی، جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں، 2 شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سعید احمد جان، ان کو وہ راستے میں اور خاص طور پر فیصل عباس کو تو خود سے پھینکا گیا رابی کے نیچے سے. تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا، بہنوں سے کیا گیا، بچوں سے کیا گیا، بیٹیوں سے کیا گیا، وکیلوں سے کیا گیا، جو لاہور میں بس پہ وکیل جا رہے تھے ان کو نکال کے جس طرح پولیس نے مارا، میں یعنی ساری قوم کے سامنے یہ ظلم ہوا. اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں، ہمارے 3.5 سال میں بڑے اچھے آفیسرز دیکھے، لیکن انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا. جو اسلام آباد کے آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لاہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن، اس کو واپس لے کے آئے شہباز. انہوں نے چن کے لوگوں کو پلیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا. ہمارے جس طرح انہوں نے عمر ایوب
ایک منسٹر وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ، جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے. میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی عوام کو، لوگوں کو، شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو، کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے. اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں، کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی، 20 گھنٹے لگے پہنچتے خاص طور پر جب ہم پنڈی اور اسلام آباد میں جب گھسے، تو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سڑکوں کے اوپر، میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی، بچے تھے، بچے اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے. تو میں یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے، میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں، بچوں کو، عورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ کیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کس طرح کے لوگ نکل رہے تھے؟ جب شیلنگ کی گئی ڈی چوک کے اندر، بار بار شیلنگ کی گئی، دیکھا نہیں؟ آپ تو سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے، کون سے دہشت گرد تھے، یہ کس طرح کی، کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے. پھر جو لبرٹی چوک میں لوگ نکلے، وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں، ان کے اوپر جو شیلنگ کی، جو کراچی میں کیا گیا، جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا، یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں. یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ، یہ ہیں ان کے فالوورز یزید کے، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شریف. یہ وہ لوگ ہیں، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا، جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو سب کے سامنے، ٹی وی کے سامنے گولیاں ماری، اور کچھ 60 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں، 14 لوگ مارے گئے تھے، اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس ہٹ درمی سے یہ اس طرح کا ظلم نہ کرتے تو ساری قوم نے دیکھا. تو میں ایک اپنی پارٹی کے بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے، ہمارے کارکن، کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا، جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکی ہے گورنمنٹ، میرے لیے کیا مشکل تھا. لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا، مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے، اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، اگر مجھے میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں رہ رہا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے، جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں، مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی. کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا. لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے، عام لوگ تیار ہو گئے تھے، جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی، جو ظلم کیا گیا، سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے. اس دن رات ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے، اور ہر جگہ پولیس نے کیا. جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے، جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا، جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا، وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا، اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے، اس میں کوئی مجرم نہیں ہے، یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے. تو جو غصہ تھا اس وقت، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا، میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھ چکی تھی، مزید اور بڑھنی تھی. لیکن پولیس بھی اپنی ہے، پولیس کے عام لوگ، پولیس والوں کا قصور نہیں ہے. یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم، اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے، اور جو پیچھے سے یہ یزید، میں پھر سے کہتا ہوں، یہ یزید کے وہ
ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو. اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا، ملک پہ انتشار پڑنا، ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہے وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا، اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا، یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کیونکہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے، میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے. یہ ہمارے ملک کی کمی، ملک کو نقصان ہے، دشمنوں کا فائدہ ہے. یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے، یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے، نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ، صرف اپنے ملک کی فکر ہے. لہذا میں آج یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں. اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا، انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی، انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے، یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر. ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا، کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا، جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا، ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی. جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے، اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ زون میں چلے گئے، لوگوں کو کیا پتا. انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سری نگر ہائی وے کی، ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی. تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا، اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا. اس کے بعد کمیونیکیشن، اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ ARY کو کبھی کرے کیونکہ ادھر سے لوگ انفارمیشن لے رہے تھے، باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا. انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا. کنفیوژن مچی ہوئی. آنے میں ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں کچھ سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی، ادھر دیر ہوئی. لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے 3 جگہ پہ رکاوٹیں ڈالی، وہ ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، وہ نہیں ہٹائی گئی. تو وہ کارکنوں نے ہٹائی. اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اس ملک کے ہیروز ہیں. آپ کسی ذاتی یاد کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے. اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارا راستہ دیکھتا ہوں، 20 گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے. اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہی، وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلا تھے، وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی. ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا، جس طرح کی شیلنگ کی گئی. اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے، جتنے زخمی ہوئے، جو ہسپتالوں میں گئے، جو شدید شیلنگ، اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا. اور پھر لوگوں کو دیکھے، لوگوں کا رد عمل، وہ پھر واپس آتے گئے، شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے. وہ خواتین کھڑی تھی آخر تک، اور ہم لیٹ پہنچے، پھنستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے.
اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھیں، صرف اور صرف اس لیے اس وقت مجھے پتہ تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے 6 دن دی۔ اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا۔ کیا اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ چوروں کے خلاف، اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں، جو اب اسمبلی میں یہ کروا رہے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا حق لے دیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا الیکشن آ رہا۔ یہ سارے جو آپ حربے استعمال کریں گے، میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں؟ اور اگر ہم یہ اب سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دھکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف، کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کیا؟ اگر آپ کسی کو پرامن احتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پاس پھر کتنے راستے رہ جائیں گے؟ تو اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیئر کریں پوزیشن، کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر 6 دن کی بات نہ کیا میں پھر کال دوں گا قوم، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو 6 دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں۔ میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ وکیل ایک بس کے اندر ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ان کو نکال کے جس طرح مار رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی؟ یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے، اور یہ لوگ ساری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے، کون اس ملک میں ظلم کر رہا ہے، کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور کون اس ملک کے لیے کرپٹ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے، اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے، نفرتیں پھیلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو لوگ تیار ہیں۔ دوسری اب میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کی سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی، وہ جنرل ڈائر کا ہم ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیانوالہ باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا، تو وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے جو غلاموں کے خلاف کیا، ایک آزاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، میں اب آنا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر، IMF کے پریشر کے میں آ کے انہوں نے 30 روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھایا۔ میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا؟ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جی بڑا مشکل، انہی کے اللہ الحق ہے، وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں، انہی کی سٹیٹمنٹ سن لیں مفتاح اسماعیل کی، خاقان عباسی، کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آ کے قیمتیں بڑھا رہے تھے، اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کی، سارے برے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھیں، لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں، تو جب بڑھتی گئی ہم نے ایک پوائنٹ پہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں۔ ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا۔ ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے نہیں دینی، ہم نے اس کو سبسڈائز کیا۔ ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے، اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا اثر
पड़ेगा ख़ास तौर पे जाके बिजली के ऊपर। और बिजली, पेट्रोल, डीजल जब बढ़ता है हर चीज़ की चीज़ें महंगी होने लगती। तो इन्होंने IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। मेरा ये अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो अब 3.5 साल में देखी है, ये जो बाहर की कुव्वतें हैं ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। ये चाहती है हम कमज़ोर हैं। अब इन्होंने प्रेशर डाल के, और क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है, 6 हफ्ते के अंदर इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो सबके सामने है। रुपया भी करना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट, चीज़ें वैसी महंगी हो गई। अब इसकी वजह से मज़ीद और महंगाई की तरफ अब जा रहे हैं। तो मैं ये इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अब इनको नहीं पता कि इस मुल्क के ऊपर अब किस तरह का प्रेशर पड़ेगा, अवाम के ऊपर, अवाम में बदली आएगी। अवाम जब ये मज़ीद और महंगाई आएगी, अवाम तो बगावत की तरफ जाएगी। हमने श्रीलंका में नहीं देखा क्या हुआ, हमारे सामने 2 महीने में श्रीलंका किधर से किधर पहुंचे। ये तो हमें उधर धकेल रहे हैं। क्या अगर अमेरिका को हमारा इंटरेस्ट इतना ही होता तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क में बड़ी मुश्किलों से हमने चीज़ें कंट्रोल की हुई थी? तो हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि नहीं बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। इन्होंने ये जो चीज़ें बढ़ाई है, मैं आपको बताऊं, इससे ये कौम के अंदर एक मुल्क से बदली आएगी, मुल्क से बदल होंगे, बदहाली आएगी, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर। और मैं तो समझता हूँ कि यहाँ में उधर धकेल रहे हैं जिधर श्रीलंका जिधर पहुँच चुका है, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ना है हमारे मुल्क के अमन में। तो मैं इसीलिए जो सबसे ज़्यादा ये जो साजिश, वो जो मुरासला जो आया था वॉशिंगटन से, जो हमारे एम्बेसडर की मुलाकात हुई थी डोनाल्ड लू से, उसने उसमें क्या बात की थी? उसने कहा था कि इमरान खान रूस क्यों गया। उसने नाम लिया था कि इमरान खान रूस क्यों गया, और इसलिए इसको आप हटाओ, और अगर ना हटाया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, अगर हटा दिया तो माफ़ कर दिया जाएगा। तो लग ऐसे रहा था कि मुझे जो असल माफ़ी पाकिस्तान को, कि मैं रूस क्यों चला गया। पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि रूस सारे हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, फॉरेन ऑफिस था, ये अस्करी क़यादत थी, सबकी मुशावरत से मैं गया था। और मेरा मकसद रूस पे जो हमने जो उनसे डील्स की थी, सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम लोगों के ऊपर रूस उस पर 30%, और अभी भी अगर ये चाहें हिंदुस्तान ने रूस से 30% कम कीमत पर खरीदा है तेल। हम भी वही डील कर रहे थे। 30% कम अगर हम उनसे तेल खरीदे तो हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। हमने आगे सब्सिडाइज किया हुआ था, हिंदुस्तान ने कम कर दिया बोझ। उन्होंने कीमतें पता नहीं 15 या 25 रुपए उन्होंने अपनी डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर दी, क्योंकि वो रूस से ले रहे हैं। अब मेरा जो मसला उनको क्या है, हिंदुस्तान आज़ाद कौम है, उनको इजाज़त है, स्ट्रेटेजिक कहलाए, उनको इजाज़त है रूस से वो तेल भी खरीदें, मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदें। हमें क्यों नहीं इजाज़त? और इतना गुस्सा क्यों कि जनाब इमरान खान की कैसे जरूरत थी, वो रूस चला गया और उसने डील्स कर दी। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। ये है गुलामी की कीमत कि इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि कहें कि हमारा कम से कम 5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, 5 करोड़ लोग मजीद सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है गुर्बत की लकीर से, और अगर एक झटका पड़ता है, महंगाई होती है, वो नीचे चले जाते हैं। क्या ये नहीं बता सकते थे? क्या ये अपने मुल्क के लिए नहीं बोल सकते थे कि ये जो आप करने जा रहे हैं इससे हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी? हमें भी हिंदुस्तान की तरह इजाज़त दें, क्योंकि इनको तो इजाज़त मांगनी पड़नी थी। तो हिंदुस्तान को अगर उनको पता है कि उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, इनको पता है कि हिंदुस्तान उनकी बात नहीं मानती। हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है और हम अपने लोगों पर बोझ कम करना चाहते हैं। हम क्यों नहीं कह सकते?
اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا. میں یہ 22 کروڑ لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کرے اور ہم ہر بات مانیں. یہ جو IMF ہے, IMF تو وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو. تو یہ کون پریشر ڈال رہا ہے, کون پاکستان کو دھکیل رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ, کون پاکستان, کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ پرائم منسٹر کہتا ہے, یہ کرائم منسٹر, کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو جو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہی بیکاری رہیں گے. اس لیے میرا آخری لفظ, اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے, یہ جہاد ہے ان کے خلاف. 6 دن میں نے ان کو دیے ہیں. 6 دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا, اور اس باری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی. مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے, سپریم کورٹ کا اس پر بہت بڑا رول ہے. میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں, جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر, آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کونسل کا ممبر بیٹھا تھا, اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے, اور FIR جو انہوں نے کی ہے. یہ وقت ہے, میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں, میرا فیصلہ ہے, میں نے ان کو قبول نہیں کرنا, میں نے ان کے خلاف جہاد لڑ لی. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 6 دن میں نے دیے ہیں, ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی آزادی کے لیے. اور اس باری جب ہم نکلیں گے, ہم تیاری کر کے نکلیں گے. ہم سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے, لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں, پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک جائے. خان صاحب, آپ نے فرمایا, بار بار فرمایا, 4-5 مرتبہ فرمایا, میرا نام فدادی ہے, 4-5 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں. ایک تو تاثر جو باہر پھیلا ہوا ہے وہ شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ غالب ہم تاثر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہاں پر اٹک کے پاس یا سوابی کے پاس کوئی خاکی رنگ کا ہیلیکاپٹر اڑتا تھا وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہے. آپ نے سپریم کورٹ کو ساتھ سیکھنے کے حوالے سے بات کی ہے, یہ ہو گئی قانونی جنگ. اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف آپ نے اپنے کارکنوں کو بچایا, عوام کو بچایا پولیس کے تشدد سے, ریاستی تشدد سے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید تیاری کے ساتھ ہو جائے, تو وہ کس قسم کی دیکھ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہوگا کہ اس باری ہمارے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں نہیں پکڑے جائیں گے. ہماری جو ساری پنجاب کی لیڈرشپ تھی, تقریباً ان کے گھروں کے اوپر ریڈز ہوئی, ان کو تو گھروں سے زیادہ نکلنے دی. پتہ نہیں کتنے 100 کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ کسی شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے, ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی. غلط فہمی میں. اور انہوں نے خاص طور پہ جب 25 کی صبح کو ایک 11 یا 12 بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی, جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے, انٹرنیٹ کی سلو تھی. تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی. اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا. اس پر انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا. اب تو پتہ چل گیا نا انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے, وہ تیاری اسی کے مطابق ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی وکلا کمیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے, میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا, ہمارے پاس 6 دن, گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے. لیکن ہاں کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے, ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑے. کوشش تو یہ ہے, یہ اس پہ کوئی دلیری کی بات نہیں ہے, اس پہ صرف حکمت کی بات ہے. میں تو بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں, ہم وہ صلح حدیبیہ کا سوچتے ہیں, وہ ایک بڑی ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جانا چاہیے آگے,
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیو کر دیں گے، لیکن بڑی پکچر ہے اس سے. اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا. ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے، پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں. پنجاب پولیس جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے. اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتا ہے کہ اس کے پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ 6 دن دیے. لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے، میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا، نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ، ایک امپورٹڈ، ایک وہ حکومت جو کہ باہر کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے، ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں. تو جو اگلا لائمل ہوگا انشاءاللہ 6 دن کے بعد آپ سامنے رکھوں گا. لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے. بولے ڈیل کا تاثر جو ایک ملا ہوا ہے، جی آپ واپس آئے، وہ ڈیل کا جو ایک تاثر ہے اس حوالے سے. میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرات کھولے رکھے، اور کھولے بھی رہنے چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے کیا، ہم کو یہ لڑائی تو نہیں کرنے ہیں نا. ہم تو بیسک آبجیکٹو کیا ہے، آبجیکٹو ہے الیکشن، آبجیکٹوز ہے الیکشن، اور جون میں الیکشن، ریزولوشن ہے اسمبلی، الیکشن. اس آبجیکٹو پہ ہم نے پہنچا. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچیں. لیکن اگر یہ نہیں اس سے پہنچیں گے تو پروٹیسٹ سے پہنچیں گے، پبلک پروٹیسٹ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت قوم جدھر کھڑی ہے، کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار. سو پروٹیسٹ ہم کریں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کرنے کا دیں. اگر یہ پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے، یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے، یہ نہیں ہونے لگا. پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی رہی کے بغیر نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی؟ اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ الزام یہ لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ صبح حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، ہیلیکاپٹر کو استعمال کر رہے ہیں، باقی تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں. ایک جانب میں آپ ریاست کی وزیر پیدس کرا کرتے ہیں، دوسری جانب میں الزامات دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پائی تک اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. جو آپ نے الزام لگ رہے ہیں ریاست کی وسائل استعمال کرنے کا، اس کے جواب دینا تھا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ محمود خان نے بنا چونکہ انہوں نے بھی چڑھائی کی تھی اور اس کے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور سب نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اس کے بارے میں آپ کے پاس سر پہلا آپ نے دیکھیے سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی. جو ہوا چیزیں اس کے اوپر میں آگے بات نہیں کرتا. سب کو پتا ہے کس کس کا کیا ہو، عوام سب کا. آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کا جو مسائل ہیں وہ وقت پہ سب کو پتہ چل جائے گا کون ہے، کون سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ جو یزید کے فالوورز نے جو کل کیا ہے، میں تو ساری بیوروکریسی کو بھی کہتا ہوں، سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں، جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا. اس قوم کو بھی، اوپر اپنے والے کو بھی، اللہ کو بھی. کیونکہ میں نے جو دیکھا حالات وہاں، کس طرح یہ لبرٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے، وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی. اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں. تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی. اب آ جائے جی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے دیکھیں آپ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتا، یہ ملک کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. اور آپ بالکل اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کبھی بھی
नाम मैं जो आदमी अपने घर में रहता है और एक कैंप ऑफिस नहीं डिक्लेयर करता, 2 घर हैं, दोनों कैंप ऑफिस नहीं, और 1 अरब 8 करोड़ रुपया अपने ऑफिस का कम कर पाता है, वो कभी भी गवर्नमेंट के वसाइल के ऊपर नहीं चलता, उसको और कुछ ही खौफ खुदा है। महमूद खान की आप बात करें, महमूद खान का हक था, इनका राइट था कि ये जाए पंजाब के अंदर, जाए किसी प्रोटेस्ट में। ये 1 मिनट है जाए, ये शहरी हैं, ये महमूद खान चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी का फर्ज है कि हकीकी आज़ादी के लिए पार्टिसिपेट करे उसमें। इस मामले पर आपने जो 4-5 दिन लगे रखे, अगर गवर्नमेंट आपसे नहीं करती है, आप बैठेंगे उनके साथ? आपने फिर भाई बात की कोई भी मतलब उसके हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि नेगोशिएशंस में ये होगा कि इलेक्शंस आपको अनाउंस करने पड़ेंगे जून के महीने में। इलेक्शंस अनाउंस करने के लिए आप तैयार हैं? बाकी सारी नेगोशिएशंस के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं। मुझे सिर्फ ये इन्होंने जो कानून चेंज किया ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट ना देने का, ये हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, ये पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आप ये कर ही नहीं सकते। ये इस तरह का आप बैठ के जो औरतों को नहीं हम वोट देते, आप कह सकते हैं हम औरतों को नहीं वोट दे सकते, असेंबली बिल पास कर देती, ये बिल्कुल गलत है, उनका फंडामेंटल राइट है, कभी उसके खिलाफ लेजिस्लेशन भी नहीं कोई कर सकता, इसको चैलेंज करेंगे। ये चीजें तो मुज़ाकरात से होती है, सियासत के अंदर मुज़ाकरात की चीज है। आपने जब किया था बिल मंजूर कराया है तो आपके मतलब से आपने इसके जरिए किए थे कौन से? ये जो बिल थे अभी जो बस हुए, कौन सा बिल? कल वाले हमारा जो बिल था वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया, तो उसमें भी अपोजिशन ने मतलब शिरकत नहीं की थी और उनका ये था कि 16 आपने पास किया था, तो उसके लिए बैठना जरूरी है और बैठने के लिए आप तैयार नहीं होते। हमने 1 साल पहले सारी ऑपोजिशन को बार बार दावत दी, उनको हमने 2 चीज़ों की, ईवीएम मशीन्स के ऊपर और हमने ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग। 1 साल से हमने सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, बार बार ऑपोजिशन को दावत दी कि हमारे साथ बैठे। दोनों क्यों? एक तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी का राइट है, ये मुल्क चले ही ना अगर वो पैसे ना भेजे, सारा मुल्क चल रहा है, अगर वो 31 अरब डॉलर ना आता और IMF और सारी इमदाद एक तरफ कर ले तो वो 5% भी नहीं बनती जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजा। उनको अगर आप राइट ही नहीं दे रहे इलेक्शन का, इससे बड़ा यानी ये छोड़ें कि उनके ऊपर कितना जुल्म है, ये सब समझे कि आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं किसी सेक्शन को राइट ऑफ वोट। तो ये हमने बार बार इनको कमिटीज पे दावत दी, हम 1 साल में सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर। उसके बाद आखिर में हमने ये जॉइंट सेशन बना के ये पास किए थे दोनों की। और ईवीएम मशीन क्यों थी? एक 2015 के अंदर जुडिशल कमीशन बैठी, सुप्रीम कोर्ट में उस पर चीफ जस्टिस के नीचे बैठी, उसने फाइंडिंग्स दी, उसमें 40 फाइंडिंग्स थी और वो सारा एक ही चीज़ शो करती थी कि जितनी भी धांधली होती थी वो जब पोलिंग ख़त्म होती थी और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में होती, सारा जो फॉर्म 15, 14 जो सारा वो बैग्स खुले होते थे, जो डबल स्टैंपिंग होती थी, जो रिजेक्टेड वोट्स थी, वो सारा होता था इस पीरियड के बीच में। तो जो ईवीएम मशीन है वो सब कुछ खत्म कर देती है, जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबा रिजल्ट आ जाता है, तो वो सारा इशू खत्म हो जाता है। सिर्फ वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई हैं, जिनको तरीके उन्होंने इतनी देर के 30 सालों में कैसे उन्होंने पैसे चलाने हैं, आरओज को पैसे देने हैं, रिजल्ट चेंज करने हैं, डबल स्टैम्प करना है, वो अपोज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में होता है ये ईवीएम पे इलेक्शन, पाकिस्तान में क्यों नहीं ये करने देते? तो इस पे तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह रहे हैं, पहली दफ़ा है सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है, हमारी सिटिंग गवर्नमेंट ने ईवीएम मशीन्स लेके आए थे और बाकायदा प्रेजेंटेशंस पब्लिक को दी थी कि क्या इसके फायदे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे सिर्फ इसको इसलिए ये ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शंस में ये दान नहीं करते हैं। जी बात। सर मैं सिर्फ ये आपसे 2 छोटी चीज़ें पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि मिसाल इलेक्शन वो आपकी बात मान लेते हैं और आपकी फर्ज के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं और इलेक्शन हो भी जाते हैं, लेकिन
फिर आपका फैसला क्या होगा? और दूसरा, क्या आप सियासत में मजहब के टच के हामी हैं? पहली चीज़ थी आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि जो आप कहते हैं ना कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं आते, मैं वो क्रिकेट की 200 साल तारीख का वो कैप्टन हूँ जिसने न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। और पहली दफ़ा, ये आपको नहीं पता होगा कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर तब आए, नहीं तो अपने अपने अंपायर होते थे। तो हम पहली दफ़ा लेके पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमने 86 के अंदर न्यूट्रल अंपायर लेके, अब सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर। मेरी पूरी कोशिश थी कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँ, हर इलेक्शन हमारा मुतनाज़ा होता है, मेरा पूरी कोशिश ये थी कि हम वो गवर्नमेंट बने जो पहली दफ़ा इलेक्शन इस तरह करवाए कि जो हारने वाला है वो मान जाए। जिस तरह आज क्रिकेट में हमारे ज़माने में नहीं मानते थे, आपकी वो कहते हैं जी अंपायरों ने हरा दिया दूसरे, आज कोई सारे मान जाते हैं हार जीत क्रिकेट में। उसी तरह अगर हमने ये जो रिफॉर्म्स लेके आए थे, सब मान जाएंगे कौन जीतता है कौन हारता है। तो आपने ये बात की ना कि जी आप रिजल्ट मानेंगे या नहीं, अगर आप इलेक्शन ठीक करवा देंगे तो रिजल्ट सब मान जाएंगे। दूसरी आपने मज़हब की बात की, देखिए मैं अगर मेरे में ये ईमान ना होता कि इस मुल्क ये बचता ही तब है, इस मुल्क को जिस नज़रिए के तहत ये मुल्क बना था इस्लामी फलाई रियासत, अगर मेरा ये ईमान ना होता तो मैं पॉलिटिक्स में ना आता। मुझे पॉलिटिक्स में क्या ज़ात में, अभी तक मैंने क्या ज़ात में बनाया पॉलिटिक्स में? मैं तो एक नज़रिए के तहत आया था और मैं उसी नज़रिए के ऊपर खड़ा हूँ। अब से नहीं, 26 साल से, 26 साल पहले आप देख लें कि मैं क्या आया था पॉलिटिक्स में, आज देखें। और मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये मुल्क बचेगा तब जब ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर जाए जिस पर मदीना की रियासत खड़ी हुई, जिसमें मैं वाज़ेह कर दूँ रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, फलाई रियासत, मेरिटोक्रेसी और एजुकेशन इमरजेंसी जो हुआ था, ये बेसिस थे उसके ऊपर। इसी के ऊपर ये मुल्क इंशाल्लाह अजीम मुल्क बने। खान साहब, आप क्रिकेट में जानवर एम्पायर रहे हैं, जिसमें तो हम आपको पूरी क्रेडिट देते हैं। पख्तूनख्वा में एक महमूद खान की खैर हो, बाकी खैर की खैर। आप जरा यहाँ पर मौजूद है, पहले भी आए, अब दोबारा मौजूद हैं, तो मेहरबानी करें अपने वजीरों की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें। दीगर डिपार्टमेंट को छोड़ दें, एक मीडिया का सेक्टर इनसे नहीं संभाला जा रहा। जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावतनामे आते हैं वो भी रिडिकुलस तरीके से आते हैं। जो थोड़ा बहुत है मीडिया का वो भी महमूद खान साहब ने संभाला हुआ है। तो एक तो मेहरबानी करें कि आप किस तरफ तवज्जो दें। सर, दूसरी बात कि लोग, जाहिर बात है आपकी पख्तूनख्वा में फॉलोअर्स में कसीर तादाद में, उसमें कोई शक नहीं है, आप पख्तूनख्वा के पॉपुलर लीडर हैं, लोग आपको वोट भी देते हैं, लोग आपके साथ जाती भी हैं। लेकिन ना लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें गिरती देखी, ना लोगों ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिरती देखी, ना लोगों ने वज़ीर आला हाउस की यूनिवर्सिटियाँ देखी, ना लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए देखा, ना चोरों को लड़कते हुए देखा। अब आप अगर दोबारा लोगों को इंगेज करके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो कौन सा नया नारा है? और एक बात खान साहब, आपकी टीमों ने यूट्यूबर्स और कीबोर्ड वॉरियर्स से पाकिस्तान फतह करने की कोशिश की माजी में। पख्तूनख्वा के साथियों को आप लोग भुला चुके थे 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म दौर में। अब यूट्यूबर से और कीबोर्ड वॉरियर से तो अमेरिका, यूरोप और नेटो के ममालिक अफगानिस्तान फतह नहीं कर सके, आप इस्लामाबाद क्या फतह करेंगे? और सर, गली गली पूछे पूछे में लोग आर्मी जनरल्स को गालियां दे रहे हैं। अब ये तरबियत किसने दी? ट्विटर में ये कौन लोग हैं? ये पीटीआई के लोग हैं। आप अपने वर्कर को पाकिस्तान के इदारों में, खुसूस आर्मी और जो अदिया है, उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे कि जो आर्मी जनरल के हवाले से ये पैगाम आपने कहा था कान में पैगाम पहुंचा दे, तो मेरे ख्याल से हर कान तक पहुंच चुका है, गालियां पड़ रही है। तो आप अपने अब आवाम तवक्को कर रहे हैं कि आप अपने वर्कर की थोड़ी सी तरबियत कर रहे हैं। आप भली बिल्कुल आप अपनी तहरीक चलाएं, इन चोरों के खिलाफ चलाएं, पाकिस्तान को फतह करें, फतह करके दोबारा आप आवाम की खिदमत करें। लेकिन ये जो नफरत की सियासत है और ये गालिब गलौज की सियासत है, इस हवाले से आज अपने वर्कर को पैगाम देंगे। मैं इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं दूँगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई फतह नहीं करता। आप इलेक्शंस को जब आप अनाउंस करते हैं कि हम मुल्क में इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो आप फतह नहीं करना चाहते, आप जो लोग चाहते हैं उनकी राय पे आप आना चाहते हैं।
جس کو مرضی پبلک کر دے. ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی سازش کے تحت جو اتنا واضح سازش ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، جس کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہوا ہے جس پہ سازش واضح ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی امپورٹڈ باہر سے کسی حکومت کو اوپر نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ ایک آزاد ملک ہے. لوگ ہمارے بڑوں نے آزادی کی پوری تحریک میں شامل ہو کے آزاد کیا تھا. جو بھی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے بسم اللہ. ہم تو صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اوپر امپوز کیا جائے. باقی یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کی بورڈ واریئرز اور یہ اور وہ. آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. آپ کو اندازہ ہے آپ ٹرینڈ چلائیں سوشل میڈیا پہ، آپ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اگر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ کل ختم ہو جاتی ہے. ٹرینڈ چلتی ہے. یہ سوشل میڈیا ایک وہ چیز ہوئی ہے جس نے عوام کو ڈیموکریٹائز کر دیا ہے. سارے عوام کے پاس آواز آ گئی ہے. جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے، وہ اپنی آواز سامنے رکھ دیتا ہے. تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ غلط فہمی جی آپ نفرتیں بنا رہے ہیں. نفرتیں میں بڑھانا چاہتا جو کل حالات تھے وہاں نفرتیں آپ نے تب دیکھ لی تھی کیسے پھیل رہی ہیں جو آگے کل انتشار ہونا تھا. ہم اپنی طرف سے ملک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ چاروں صوبوں یونائٹ ہو. کوئی صوبہ کوئی یہ جو لسانیت نہ ہو، کوئی صوبیات نہ ہو. ایک ملک کو ایک قوم بن کے نکلے. کوشش کر رہے ہیں کہ سارے طبقے اکٹھے مل کے چلے. نظریہ پاکستان اس لیے کہ اس کے اوپر ساری قوم اکٹھی تھی. اس کو اس لیے سامنے لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ دینی بیچ پہ لے کے آ رہے ہیں. پاکستان بنا ہی ایک نظریے کے اوپر تھا، نہیں تو بننے کی ضرورت کیا تھی. تو اس لیے قوم کو اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل آپ نے غلط کی ہیں اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تھینک یو.